انشاءاللہ اردو زبان میں مختصر سی بات کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نهجه إلى يوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میرے محترم و مکرم بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو جو سب سے پہلی بات سمجھائی ہے وہ رب کا تعارف ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر نبی کی یہی بات سامنے آتی ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم عبادت کرو اس معبود حقیقی کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پر جو سلسلہ جاری و ساری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مانیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کر ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان یا تو مکمل طور پر نہیں ہے، یا شاید ایک غلط تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جی اس دنیا میں ہم جو چاہے کرتے رہیں، آخر میں ہم کنفرم جنتی بن جائیں گے۔ اور ایک شعر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ خاک ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں، کیا ہوا ہے مولا تیری نبی کی امت میں۔ اگر ہم مثال رکھتے ہیں اپنے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال، جن کو رب کا تعارف ایسا حاصل تھا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے: ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بڑی بڑی صفات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم مشرکین کا طرز عمل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا اور پہچان لیا کہ رب وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تو بتوں کو توڑ دیا۔ قصہ معروف ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا، اس مشورے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں ریکارڈ کیا کہ وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کس کو؟ فتن۔ فتح عربی زبان میں نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو نکرہ آیا ہے فتن، یہ تحقیراً آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرتے ہوئے، کہ ہم جانتے ہیں کل کے چھوکرے کو، سر ہمارے یہاں بولتے ہیں ہم جانتے ہیں گھٹیا سے لڑکے کو، اس طرح کے الفاظ ہیں، تحقیر کے طور پر انہوں نے کہا۔ معاشرے کے اندر سارے کفار ایک طرف ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں،
اصل مقام اور مرتبہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرام و انعام والا، عزتوں والا وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی پہچان موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کون ہے تو اکیلے لیکن پوری کی پوری امت ہے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امت وہی کہلائی جائے گی. آج تو ہم بھی اپنے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن اصل امتی تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر چل رہا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ ہے امت، پوری کی پوری جماعت ہے، وہ اکیلے ہیں. اور قانتا للہ، قانت یہ لفظ قنوت آپ نے سنا ہوگا، نماز میں ہم قنوت کرتے ہیں. قنوت کا لفظ جو ہے، جو نماز کے اندر لمبا قیام کرے اس کو قانت کہتے ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری پہ کھڑا ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ان پر آزمائش کا. ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں. کہیں آزمائش یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کہیں آزمائش یہ ہے کہ باپ دھکے مار کے نکال رہا ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا اس کو وہ پورا کر دیتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کہا ابراہیم فرما برداری اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ میں فرما برداری اختیار کر چکا. بات سے بات نکلتی ہے. آپ نے سنا ہوگا قصہ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں ملی تھیں امت کے لیے؟ 50 نمازیں ملی تھیں. تو جب وہ نیچے اترتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 50 نمازیں دی ہیں. وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے. نیچے اترتے ہیں تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ تخفیف کا سوال کیجیے. تو نقطہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تخفیف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ابراہیمی نگاہ پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تسلیم. بات کرنے کا مقصد یہ ہے قانتا للہ، ہر وقت اطاعت اور فرما برداری کے لیے کھڑے رہنے والے، سر تسلیم خم کرنے والے. حنیفہ، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس یکسوئی کے ساتھ، جس کا التفات ایک ہی طرف ہو، ایک ہی جہت میں ہو، ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے. صرف اور صرف جو بھی مسئلہ آ گیا اپنے رب کی طرف نظریں اٹھا لی، اپنے رب کو پکار لیا، اپنے رب سے مانگ لیا. آج ہمارے ہاں ذرا سی مشکل آن پڑے کہتے تو ہیں کہ اللہ رزاق ہے، الرزاق. بلکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پھر رزق کا انتظام آگے ہی فرما دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اس کی آپ کو ٹینشن نہیں لینی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حنیف تھے، اسی لیے جب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ کون بچائے گا. ان کو پتا تھا کہ میرا رب ہے، اگر اس میں مر جاؤں گا تب بھی کامیاب ہوں، اور اگر
میرے رب نے مجھے بچانا ہے تو وہی بچائے گا. یہ ہے حنیف. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں. آج کی گفتگو کا محور صرف اس چند نکات پہ ہے کہ ہم لفظ سنتے ہیں توحید، لیکن یہ توحید ہے کیا اور تحقیق توحید کس کو کہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا علم حاصل کرنا کہ وہ رب کون ہے، وہ رب، اس کی صفات، اس کے نام کیا ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ راسخ ہوگی تو ایک دوسری چیز پیدا ہوگی، وہ ہے اس توحید کے اوپر عمل. جتنا توحید کا علم ہوگا اس کے مطابق پھر ہمارا عمل ہوگا. ابھی ہم نے چند دنوں پہلے حالات دیکھے، جنگی صورتحال بنی ہوئی تھی، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی اگر یہ پل ٹوٹ جائے گا اور جو ہے وہ تو یہاں تو کھانا پینا بند ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس نے رزق اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ آسمان سے اس رزق کو نازل کر سکتا ہے. اس کو یہ پلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ان جہازوں کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر وہ یقین پیدا ہوگا، جب تحقیق توحید ہوگی، جب اس توحید کے اوپر عمل ہوگا. دیکھیں اقبال نے بھی کہا نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توحید ایک عمل ہے. آج ہمارے یہاں چند باتیں سمجھ لی جاتی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں ہے. مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے. غوث اعظم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مشکل کے وقت میں جس کو پکارا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مشکل کے وقت میں بے کس کی پکار کو سنتا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. آپ کو ایک مشرکہ عورت کا واقعہ سناتے ہیں. ایک مشرکہ عورت بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے اور اپنا واقعہ سناتی ہے کچھ اشعار میں. ان اشعار کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور مجھے دار کفر سے نجات دی. یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. امی عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا واقعہ ہے؟ تو وہ خاتون اپنا واقعہ بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں مشرکین کے درمیان میں رہا کرتی اور میں ایک لونڈی تھی ایک گھرانے میں، اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ ایک چھوٹی بچی مجھے دی ہوئی تھی جس کو نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، یہ میری ذمہ داری تھی. کہتی ہے کہ ایک دن میں اس کو نہلانے کے لیے بیٹھی تو اس کے گلے میں سرخ رنگ کا یمنی پتھروں کا ہار تھا. کہتی ہے کہ میں نے اس کو لاؤبالی میں اتارا اور اس کو اونچی جگہ کسی چبوترے پہ رکھا اور میں اس کو نہلانے لگی. نہلاتے نہلاتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک چیل آتی ہے اور اس ہار کو اٹھا کر لے جاتی ہے. شاید وہ یہ چیل سمجھتی ہے کہ یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، وہ یہ گوشت کے ٹکڑے تصور کر کے اٹھا کے لے جاتی ہے. کہتی ہے کہ میں اس کو دھلا کر فارغ ہوئی، مشرکہ عورت تھی، فارغ ہوئی
تو اس کے والدین کو بچی دیتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کے گلے میں جو ہار تھا وہ ایک چیل اٹھا کے لے لی۔ اس کے والدین نے جیسے ہی سنا انکار کر دیا اور کہا کہ تو جھوٹ کہتی ہے، فٹافٹ وہ ہار نکال کے ہمیں دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سچ کہتی ہوں، وہ ہار میرے پاس نہیں ہے۔ وہ والدین پنچایت بٹھا، پنچایت فیصلہ کرتی ہے کہ اس لڑکی کو برہنہ کر دو، اس کے کپڑے اتار دو، اس نے اس ہار کو اپنی شرمگاہ میں چھپا کے رکھا ہے۔ تھی وہ عورت مشرکہ لیکن باغیرت عورت تھی۔ تو کہتی ہے کہ لوگ آگے بڑھے میرے کپڑے نوچنے کے لیے، تو اچانک مجھے ایک کلمہ یاد آیا۔ مجھے یاد آیا کہ جب یہ مشرکین پھنس جاتے ہیں کہیں پر تو اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لات کو چھوڑ دیتے ہیں، منات کو چھوڑ دیتے ہیں، عزا کو چھوڑ دیتے ہیں، حبل کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ذات کو پکارتے ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے بھی بے ساختہ اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا، وہی چیل لوٹ کر آتی ہے، لوگوں کے درمیان میں ہار کو پھینکتی ہے، میری صداقت ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، لیکن میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، رب کی معرفت نہیں ہے اس کو، لیکن اب تعلق مع اللہ اس کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اتنی خدمت کی اور میرے ساتھ یہ حشر، میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے کسی طریقے سے بھاگ جاؤں۔ کہتی ہے دن کو قافلے گزرتے رہتے، ایک ایسا وقت آیا کہ رات کی تاریکی میں ایک قافلہ نکلا، میں چھپ چھپا کے اس قافلے میں ہو لی۔ دیکھیں میرے بھائیوں، تعلق مع اللہ، تو کیا سنتی ہوں اس قافلے کے اندر وہ جس ذات کو میں نے پکارا تھا، ہر شخص کی زبان پر وہی لفظ ہے، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے الحمدللہ، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ صحابہ کا قافلہ تھا جو ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا۔ کہتی ہے کہ مجھے اس قافلے کے اندر ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدینہ میں ہے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گی اور وہاں پر ایمان لے آؤں گی۔ دیکھیں تعلق مع اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہے، ایمان لے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے ہیں، دیکھیے تعلق مع اللہ، کہ اس عورت کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر گاڑ دو، یہ یہیں پر رہے گی۔ اس کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا جاتا ہے، وہ مسجد نبوی کی صفائی میں لگ جاتی ہے، تو یہی کام لے لیتی ہے کہ میں مسجد کی صفائی کیا کروں۔ ایک رات کو وہ عورت فوت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے تعلق مع، صحابہ سمجھتے ہیں عام سی عورت ہے، صحابیہ اس کو غسل دے کر دفنا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں بتاتے۔ کچھ دن تک اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نظر نہیں آتی جو یہاں پر تھی۔ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے دفنا دی۔ آپ فرماتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر دوبارہ اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ آج انسان اس کو توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان نہیں ہو تو کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے مجھے کسی بابے کے پاس جانا پڑے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، فلانے کی موڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کمی ہے ہماری توحید میں
جو ابراہیم علیہ السلام میں نہیں تھی۔ ایک حدیث بتا کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و عذاب کی جنت میں جائیں گے، بلا حساب و عذاب کے۔ تو کیا وہاں حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا۔ دو طرح کے حساب آتے ہیں، ایک تو وہ حساب ہے جس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرے حساب کو آسان حساب بنا دے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو پیش کرے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا۔ اور مشکل حساب کون سا ہے؟ من نوقش الحساب عذب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا، پوچھ لیا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے، وہ تو مارا گیا۔ تو فرمایا کہ 70,000 میری امت کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، یا اللہ اس 70,000 کو بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، تو فرمایا کہ ہر 1000 کے بدلے 70,000 اور۔ تو یہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے جب سنا تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو پیدا ہی اسلام پر ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی، صحابی بنے ہو۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ وہ 70,000 کون ہیں؟ ان کی 4 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ولا یسترقون ولا یکتمون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 باتیں بیان کی۔ پہلی بات بیان فرمائی ولا یسترقون، وہ کسی کو کہتے نہیں کہ مجھ پر دم کیجئے، یعنی دم طلب نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی معاملہ ہے، ہم خود سے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو دم کرنا نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا۔ سب سے بڑا دم سورۃ الفاتحہ ہے۔ کس میرے بھائی کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی؟ الحمدللہ سب کو آتی۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، یہ سب بھائیوں کو یاد ہے۔ اس کے ذریعے سے دم کیا۔ کسی کو کہنے میں کیا معاملہ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلانے بزرگ ہیں، وہ بہت اچھا دم کرتے ہیں، تو اعتماد بزرگ پر ہو گیا، اللہ کے کلام سے اعتماد ہٹ گیا۔ بس اسی لیے وہ کسی کو کہتے نہیں کہ دم کرو، دم طلب نہیں کرتے۔ ہاں اللہ یہ کہ کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ جب وہ خود پڑھنے لگے تو وہ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، وہ کپ کپانے لگتے ہیں، بول نہیں پاتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسوں پر دم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صفات کون سی ہے؟ ولا یکتمون، کہ وہ آگ کے داغنے سے علاج نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد کے پینے میں، حجامہ کروانے میں، اور آگ کے داغ لگانے میں، لیکن میں اپنی امت کو آگ کا داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ یعنی جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے کہ وہ آگ کا داغ نہیں لگاتے۔ تیسرا ولا یتطیرون، وہ بدشگنی نہیں لیتے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اب ہمارے ساتھ گناہ ہو جی، گھر میں الو بول گیا ہے، کہ گھر میں بلی رو رہی ہے، اس کو مار کے بھگاؤ ورنہ گھر میں کوئی مر جائے گا، یا صبح صبح تمہاری شکل دیکھیے پورا دن برا گزرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تطیر۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کو اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے، طیر تو شرک۔ مشرکین عرب کیا کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی سفر کرنا ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قافلے کو لوٹ لیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی ہے کہ جب کام کرنے لگو تو استخارہ کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پرندے انہوں نے پال رکھے تھے، وہ ان کو اڑاتے۔ اگر پرندہ جو ہے وہ دائیں طرف جاتا تو کہتے جی بہت اچھا شگن ہے، سفر کرنا چاہیے، بائیں طرف جاتا تو کہتے جی برا شگن ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس سے وہ تعین کرتے تھے. تو کسی بھی پرندہ، کسی بھی جانور، کسی بھی جگہ، کسی بھی آواز، کسی بھی رنگ، اس سے بدشگنی لینا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ بلکہ شرک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے نفع اور نقصان اللہ سے ہٹا کر کسی مخلوق کو بنا دیا. تو اس لیے جو میں نے کہی بات کہ صبح صبح تمہاری شکل دیکھی، اس سے آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں. ایک بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، شکار پر نکلنے لگتے ہیں، تو بیچ ان کے دربار میں ایک فقیر آ جاتا ہے. کہتا ہے یار یہ میں کوئی اچھے کام سے جا رہا تھا، یہ اس کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈال دو، اگر تو آج شکار نہیں لگا تو اس کی سزا بڑھا دیں گے. تو شکار لگ گیا تو اس کو بری کر دیں گے. اس دن باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ شکار لگتا ہے. تو بادشاہ سلامت بڑے خوش آتے ہیں، کہتے ہیں بلاؤ اس فقیر کو. کہتا ہے ہاں بھائی کیا چاہیے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہتا ہے کہ حالت ایسی ہے. بولتے جانتا ہوں میں تمہیں جیل میں کیوں ڈالا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں اسی وجہ سے ڈالا تھا، میں تمہاری شکل دیکھ لی تھی، تمہاری حالت دیکھ لی تھی، سوچا اگر زیادہ شکار نہیں لگے تو تمہاری سزا بڑھے. تو وہ بڑا غیرت مند فقیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. کہتے ہیں آپ نے میری شکل دیکھی، بڑا شکار لگا. میں نے آپ کی شکل دیکھی تو سارا دن کال کوٹری میں گزرا. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ تطیر 70,000 لوگوں میں کون شامل ہوگا جو دم طلب نہیں کرتے، آگ کے داغنے سے علاج نہیں کرتے اور بدشگنی نہیں لیتے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کی قلت ہے لیکن ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے. رات کو جھاڑو نہیں لگانی، صحیح ہے نا، کینچیاں نہیں بجانی، صبح صبح تم آئے ہو میری دکان پہ ادھار لے کے جاؤ گے تو پورا دن جو ہے گلک خالی رہے گا. یہ ساری بدشگنیاں ہیں اور یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں. پھینکو کنکر نکلے شنکر، یہ ان کے عقیدے ہیں، ہمارے عقیدے نہیں ہیں. لیکن چونکہ ان کے ساتھ رہتے رہے تو یہ آگے. اور آخری بات کہ آخری صفت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ان تینوں صفات کو دیکھیں گے تو یہ منفی صفات ہیں. کسی کو دم طلب کرنا آگ کے داغنے سے، اور اسی طرح بدشگنی. اس کو توڑنے والی چیز ہے توکل. توکل توکل کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. اسباب کو اختیار کر کے. ایک بھائی کو جو ہے وہ اولاد کی خواہش ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، شادی نہیں کرتا. اولاد ہو جائے گی؟ نہیں، پہلے اسباب کو اختیار کرے، شادی کرے پھر توکل کرے، ٹھیک ہے نا. جاب کی کوشش کرے، محنت کرے پھر توکل کرے. تو یہ ہے وہ 70,000 لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جب اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عکاشہ بن محصن، اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس میں شامل ہوں. آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے. پھر ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا. اس سے علماء نے بہت سارے باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر دوسرے کے لیے بھی کرتے پھر تیسرا کھڑا ہو جاتا، پھر چوتھا ہو جاتا. یہ بھی بات ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ خیر کے لیے فوراً آگے بڑھنا چاہیے. جو آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب علم سیکھنا ہو تو علماء کے قریب ہو کے بیٹھے اور خیر کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں توحید کو سمجھنے اور رب کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھائی کا کوئی سوال